الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدت سے جاری ہے، جس میں ہم اس سے قبل کے دروس میں محظورات احرام پر گفتگو کر چکے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں کیا چیزیں ممنوع ہیں. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ احرام کی حالت میں کیا چیزیں جائز ہیں. بعض ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسان کو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس لیے ہم ان کا بیان آج کریں گے. اس سلسلے میں پہلی چیز تجارت اور صنعت ہے، یعنی حج کی حالت میں آدمی خرید و فروخت کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، کوئی کاریگری اسے آتی ہے تو وہ کاریگری کر سکتا ہے. بہرحال کمائی کے کام حج کی حالت میں جائز ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی دلیل ہے، قرآن پاک کی بھی دلیل ہے. چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ تجارت سے متعلق نازل ہوئی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بازار ہوا کرتے تھے، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، اس نام کے بازار ہوا کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا کیا، شریعت محمدیہ عطا فرمائی، اس وقت بہت سارے لوگوں کو حج کے دنوں میں تجارت کرنے میں حرج کا احساس ہوا، تنگی کا احساس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پائی جانے والی اس تنگی کو ختم کرتے ہوئے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو. یہ حدیث صحیح بخاری میں 4519 نمبر پر موجود ہے. اور ایسے ہی قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کر کے آئیں گے، یعنی سواری پر، پیدل پر، دور کے مقام سے، گہری کھائیوں سے، ہر طرح کے نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے وہ حج کے لیے مکہ پہنچیں گے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے مکہ حاضر ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ نفع دنیا کا نفع نہ ہو، صرف آخرت کا نفع ہو، بلکہ دنیا اور آخرت ہر طرح کا نفع حاصل کرنا حج کے ذریعے سے جائز ہے، جیسا کہ ائمہ تفسیر نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور کسی ایک موقع کا استثناء نہیں کیا ہے کہ حج کے موسم میں بیع کرنا درست نہیں ہوگا، لہذا حج کے دنوں میں بھی اپنی اصل اباحت پر باقی ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے جب ہم احادیث پاک میں دیکھتے ہیں تو سنن ابی داؤد 1733 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے. ابو امامہ التیمی کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں کرائے پر لوگوں کو لے جاتا تھا، یعنی اپنے اونٹ پر یا گھوڑے پر کرائے پر لوگوں کو لے جاتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے تم تو کرایہ حاصل کر کے نفع کما رہے ہو، تمہارا حج نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو حج کے لیے نہیں آتے ہو، تم تو کرائے پہ لوگوں کو لانے کے لیے آتے ہو. یعنی وہ ساتھ میں حج بھی کرتے تھے اور کرائے کے ذریعے سے کمائی بھی کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں سے پوچھا جو کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوگا، کہا اچھا یہ بتاؤ کیا یہ آدمی احرام نہیں باندھتا؟
کیا یہ آدمی تلبیہ نہیں پکارتا؟ کیا یہ آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا؟ کیا یہ آدمی عرفات کے مقام میں وقوف نہیں کرتا؟ کیا عرفات کے میدان سے واپس ہوتے ہوئے یہ افاضہ نہیں کرتا؟ کیا یہ جمرات میں کنکریاں نہیں پھینکتا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ضرور یہ سب کرتا ہے، حج کے جو کام ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان سب کی ادائیگی یہ بندہ کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، تمہارا حج تو ہو رہا ہے، تمہارا حج ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہی سوال کیا جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم کمائی کرو۔ تو کمانے میں، حج کے دنوں میں کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک حاجی کے لیے حالت احرام میں کمائی کا کوئی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کی یہ آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پوچھنے والے کے پاس یہ آیت بھیجی اور اس پر اس آیت کی تلاوت کی گئی اور اسے کہا گیا کہ تمہارا حج ہوگا، تمہارے لیے حج ہے۔ تو یہ حدیث جو کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایسے ہی امام حاکم نے، امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے، علامہ نووی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایسے ہی علامہ وادعی نے بھی صحیح المسند میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس پر اہل علم نے اجماع ذکر کیا ہے، امام نووی نے، امام نے قدامہ نے، یا علامہ شنقیطی وغیرہ نے اس کے جواز پر، یعنی تجارت و صنعت کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ تو ایک کام تو ہوا جو حالت احرام میں جائز ہے، وہ تجارت و صنعت ہے۔ اسی طرح سے حجامہ، سینگی لگوانا، اگر کسی آدمی کے پاس کوئی عذر ہے، اسے سینگی لگا کر علاج کرنے کی ضرورت ہے، جس میں خون جو ہے بدن سے نکالا جاتا ہے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بال کو موڑنا نہ پڑے، اور اگر بال کو موڑنا پڑے تو ظاہر بات ہے وہی ہے کہ اس کا فدیہ دے گا، بال موڑ لے گا اور اس کا فدیہ دے گا۔ تو حجامہ جائز ہے اور اس میں کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دوا علاج کی ضرورت ہو تو کسی ایسی چیز سے دوا بھی کر سکتا ہے جس میں عطر اور خوشبو کا استعمال نہ ہو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ورس اور زعفران وغیرہ کی چیزوں سے جو روکا گیا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو اس کے بغیر کی چیزوں سے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے دوا علاج کرنا بھی جائز ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے مسواک بھی جائز ہے محرم کے لیے، اس پر بھی امام ابن المنذر نے اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ذبح وغیرہ کرنا، مرغی ذبح کرنے کی ضرورت ہے، بکرا ذبح کرنے کی ضرورت ہے، احرام کی حالت میں ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ذبح کرنا جائز ہے۔ شکار کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کوئی شکار کر کے لائے اور آپ اسے ذبح کریں، نہیں۔ جو ہے شکار جانور نہیں ہے، بلکہ جو ہے پالتو جانور ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے مرغی اور بکری اور دوسرے جانور جنہیں کھایا جاتا ہے، تو انہیں کھانے کے لیے ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اس پر بھی امام نے قدامہ، علامہ ابن حزم نے اجماع نقل کیا ہے۔ تو یہ سارے کام جس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کسی کو کہ پتہ نہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یہ سارے امور جائز ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔